الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا، یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے، اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو کیفا یا کیفا اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے کیفا۔ تکفرون، یہاں پہ را پر ہو رہا ہے کیونکہ را کی پر پیش ہے، اور را کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ باللہ، یہاں اللہ پاک کا لام جو ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اللہ پاک کے لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وَكُنْتُمْ، یہاں نون ساکن میں اخوا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخوا میں سے تا آ رہا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے۔ امواتا فاحیاکم، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، واو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ تنوین میں اخوا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے فا آ رہا ہے۔ یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں ہوگا وقف جائز۔ ثم، یہاں میم مشدد میں غنہ ہوگا۔ یمیتکم، یہاں میم کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ ثم یحییکم،
میم شدد میں غنہ ہوگا، یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، ثم یہاں میم شدد میں غنہ ہوگا، الیہ یہاں یا لین ہے، اس کو لے یا لئی ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے الی۔ ترجعون یہاں را پر ہوگا، آئین کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ هو الذی یہاں ذال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ خلق یہاں خا پر ہوگا اور قاف پر ہوگا کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ لکم ما یہاں میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، میم شدد میں غنہ ہوگا، اور میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ اور میم کو ادا کرتے وقت کوشش کیجئے ناظرین کے ناک میں آواز نہ جائے، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ما۔ جس طرح کلمہ ہے نا مال، جس طرح مال کے میم کو ہم ادا کرتے ہیں اسی میم کو یہاں ادا کریں گے ما۔ لکم ما فی الارض یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو فل اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ آگے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف الزبر ہے۔ ضاد اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جمیعا یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ ثم استوى میم شدد میں غنہ ہوگا، واو کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اس میں مد منفصل ہوگا، مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ ثم استوى الى السماء یہاں مد متصل ہوگا، اس کو ہم مد متصل کو دو اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فسواہن یہاں واو مشدد ہے، اور واو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ سبع یہاں با ساکن میں کلکلہ ہوگا کیونکہ با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ سماوات یہاں میم اور واو دونوں کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے۔ میم کو جب ادا کریں گے تو کوشش کیجیے ناظرین کے ناک میں آواز نہ جائے، اس کو سماوات نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سماوات، اور وقت میں یہاں ہوگا سماوات، اور وقت میں یہاں مد عارض ہوگا اور وقف مطلق۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہاں یا لین ہوگا اور تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، پھر آگے یا مدہ ہے، پھر تنوین ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام۔ یہ آئین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔